الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال من سود مع قوم فهو منهم وقال من كثر سواد قوم فهو منهم رواه ابو یعلا فی مسندہ۔ ملت کی غیور ماں اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت سے بھرپور ایک پیغام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ایمانی غیرت کے ساتھ اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ایک کامل و مکمل دستور، قانون و آئین اور زندگی گزارنے کا واضح پلان عنایت کیا ہے۔ ایسی شریعت ہمارے سوا کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ جو شریعت کتاب پچھلی امتوں کو عطا کیا بھی گیا، ان میں سے کسی کو کامل و مکمل نہیں کہا گیا۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اس قرآنی شریعت کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے اس دین کو کامل و مکمل کر دیا، اب کسی تبدیلی و ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعت اور دستور اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ پچھلی کوئی کتاب، کسی قوم کا کوئی شعار، کسی ملت کا کوئی طریقہ اب قابل مقبول نہیں ہوگا، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے سوا دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، قرآن کے اترنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کوئی تورات، زبور یا انجیل کی تعلیمات پر عمل کرے گا، یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ سنا آپ نے کہ پچھلی آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آج جہنم سے نہیں بچ سکتے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ان توہم پرست ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں، شادی بیاہ، خوشی غم، جشن و تقریبات، صدقہ و خیرات، ہدیہ اور تحائف میں ان کی نقل کرتے ہیں۔ ان کے میلے ٹھیلے، نمائش تماشوں اور تیرتھ استانوں پر جا کر ان کی بھیڑ، ان کی رونق اور ان کے مجمع کو بڑھاتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کی تعلیمات، نبی اور نبی کا طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے دوسرے لوگوں کا طریقہ اپنا لیا ہے؟ آپ کی بات اور جملے اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اگر آپ کافروں، مشرکوں، گمراہوں اور بددینوں کے میلے، تماشے اور مذہبی مجمع میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں، نبی کے دربار میں آپ کا نام انہی لوگوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا جن کے میلوں اور تیوہاروں میں آپ نے شرکت کی، یا جن کا طریقہ اور طرز آپ نے اپنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا من سود مع قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کا مجمع بنایا وہ انہی میں سے قرار دیا جائے گا۔ تیسری جگہ فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی بھیڑ میں اضافہ کیا اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات اور اتنا بڑا فیصلہ، تو سنیے، یہ ہم بغیرت لوگوں کے لیے تو چھوٹی سی بات ہے،
مگر ہمارا رب بے انتہا غیرت والا، ہمارا نبی بے انتہا حمیت والا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت بڑی اور تکلیف دہ ہے، اور یہ بات معقول بھی ہے کہ جس امت کے پاس قرآن کریم جیسا کامل و مکمل دستور اور قانون ہو، اور جن کے پاس قائد ہستی تاجدار عربی جیسا کامل و مکمل سیرت والا راہبر اور نمونہ ہو، اور جن کے پاس 100 سالوں پر مشتمل صحابہ کی پاکیزہ زندگیوں کا اسوہ اور آئیڈیالوجی ہو، وہ قوم گمراہوں اور فرسودہ نظریات رکھنے والی قوموں کا طریقہ اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا غیرت مندانہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ انہی کافروں، مشرکوں اور گمراہوں میں شامل کیے جائیں گے۔ یہی مطلب ہے مذکورہ روایات کا، اور یہی نبی کا منشا ہے۔ یہ ایک کھلی چیتاونی اور کاشن ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ تیوہار، تقریب، سالگرہ، اجتماع یا بھیڑ جیسی بھی ہو، اس میں شریک ہونے والا انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ محترم خواتین، کوئی ویلنٹائن ڈے پر پھول پیش کرے اور اس کو منائے تو اس کا شمار مغرب کے زناکاروں میں ہوگا۔ کرسمس پر لائٹنگ، کیک کاٹنے اور گھنٹیاں بجانے والے گمراہ عیسائیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے تک جاگ کر آتش بازی، جشن و شراب نوشی، نائٹ کلبوں میں حاضری دینے والے فاسق و فاجر اوباشوں میں شامل ہوں گے۔ بسنت پر پتنگ بازی کرنے والے، ڈی جے کی دھنوں پر تھرکنے والے، کفر پر راضی ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ دیوالی پر چراغاں کرنے والے، آتش بازی، کھیل اور کھلونے کھانے والے بت پرست کافروں میں شامل ہوں گے۔ آخرت کے نام پر گیہوں اور آگ کی پرستش کرنے والے ہولی پر اپنی شکلیں مسخ کر کے انسانیت کو شرمسار کرنے والوں کے ساتھ کفر میں مبتلا تصور کیے جائیں گے۔ دسہرے کے میلوں میں بھیڑ لگانے والے بت پرستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تعزیہ کے جلوس میں جانے والے ابری بانس کی کھپچیاں اور موم بتی سے بنے بت کے پوجنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ نئے کپڑے پہن کر، زینت و آرائش اور میک اپ کر کے تعزیہ کے جلوس میں جانے والیاں خاندان نبوت کے قتل عام پر خوش ہونے والوں میں شامل کی جائیں گی۔ ولیوں کی قبروں کے گرد سالانہ عرس کے نام پر عورتوں، مردوں، ہندو، مسلم اور فساق و فجار کی بھیڑ میں شامل ہونے والے، قبروں پر سجدہ بجا لانے والے، منتیں اور مرادیں مانگنے والے، آہ وزاری کر کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی دہائی دینے والے لوگ، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، غیر اللہ سے استعانت اور دعا کرنے والے مشرکین بت پرستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول، باجا، ڈی جے، ابٹن، مہندی، کنگنا بارات میں عورتوں کے لے جانے والے نبی سے دشمنی رکھنے والوں میں شامل ہوں گے۔ معزز خواتین، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وفادار بندے پسند ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا، گویا اس نے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم پر نہیں چلے گا، اور جس نے محمد رسول اللہ کہا، اس نے یہ معاہدہ کیا کہ نبی کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سوا اور کسی کا عمل نہیں اپنائے گا۔ کلمہ طیبہ کے اس عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کے بعد اگر کوئی ہندوؤں کا یا عیسائیوں کا یا مجوسیوں کا یا اہل مغرب کا طریقہ اپناتا ہے تو اللہ کے نبی نے دو ٹوک کہہ دیا ہے، جس کا طریقہ اپنائے گا انہی میں سے شامل سمجھا جائے گا۔ ہم ہرگز اس کو نہیں اپنائیں گے۔ آئیے اب ذرا اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری بستی گنگا کے کنارے آباد ہے۔ دریائے گنگا برادران وطن کے معبودوں میں سے ایک طاقتور معبود شمار ہوتا ہے۔ اس کے کناروں پر بت پرستی، پوجا، منتوں، نذر و نیاز، پھول، مٹھائی،
گھنٹوں، شنکھوں، بھجن اور کیرتن کی دھن اور شور برپا ہوتا ہے۔ یہاں ملت کی غیرت مند خواتین سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں ان مشرکوں کے اعمال میں شریک ہونا چاہیے؟ مجھے معلوم ہے آپ کہیں گی ہرگز نہیں شریک ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتلاتی ہوں اصل میں یہ رام نگریہ کیا ہے۔ جس طرح ہمارے مرد رمضان کی آخری عشرہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت، عبادت اور شب قدر کی برکات حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، ایسے ہی ہندو برادران وطن اپنے باطل معبود گنگا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کے ساحل پر ماہ کے مہینے میں کلپواس کرتے ہیں۔ روزانہ ٹھنڈے پانی میں غطا لگا کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہو گئے، اور چونکہ مسلمانوں کی طرح ان میں بھی 13 فرقے ہیں جنہیں 13 اکھاڑے کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ شامیانے، الگ الگ دھرم گرو اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں۔ فرخ آباد کے بھٹیا گھاٹ میں اس کا نام رکھا گیا ہے رام نگریہ، یعنی رام کا گاؤں۔ انہوں نے یہ نام مذہبی اعتبار سے اس لیے رکھا تھا تاکہ دوسرے مقصد اور دوسرے مذہب کے لوگ یہاں نہ آئیں، صرف کلپواس یا بھجن اور پروچن سننے والے ہی آئیں۔ مگر ہماری بدبختی، بدنصیبی، جہالت اور بدترین غلطی یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہم اس رام نگریہ میں شرکت کے متمنی رہتے ہیں۔ ہمارے مرد، ہمارے بچے تو اس میں جاتے ہی تھے، اور بے غیرتی کی انتہا تب ہو گئی جب ہماری عورتیں بھی اس میں جانے لگی۔ ہماری خواتین معاشرے کی عزت اور آبرو ہیں، کیا وہ ایسے لوگوں کی بھیڑ میں جانا چاہتی ہے جو ننگے ہونے کو فخر سمجھتے ہو؟ کیا وہ ان کے تماشے اور میلوں میں دھکے کھا کر اپنے رب کو ناراض اور اپنے نبی کو ناخوش کرنے کو تیار ہے؟ کیا مسلم معاشرہ کو بے عزت کر دینا چاہتی ہے؟ اپنے خاوند اور اپنے بیٹوں کا سر شرم سے جھکا دینا چاہتی ہے؟ جوان لڑکیاں سج سنور کر کفر و شرک اور باشوں اور قذابوں کے مجمع میں جا کر کون سا گناہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر وہ سامان خریدنے کا بہانہ بناتی ہے تو بتلائیے مہنگا کا وہ کون سا سامان ہے جو عام بازاروں میں نہیں ملتا اور مرد اس کو خرید کر نہیں لا سکتے؟ عورتیں بے وقت پر اللہ اور اس کے رسول، دین و مذہب، معاشرہ، شوہر اور اولاد کو بے وقوف بنا کر ان مشرکوں کی بھیڑ میں جا کر کیا بتلانا چاہتی ہے؟ اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے، اپنے نفس کو قابو پائیے، اپنے اور اپنے معاشرہ کو بے آبرو ہونے سے بچائیے۔ اب آپ کی بستی علماء اور اہل علم کی بستی ہے، اگر اس بستی میں یہ بدترین گناہ جاری رہے گا تو پھر وہ کون سی بستی ہے جس کو ہم روک سکیں گے؟ اپنے علماء اور طلباء کی لاج بچائیے، ورنہ بستی علم سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے۔ کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ ابھی اسی مجلس میں اس گناہ سے توبہ کر کے وعدہ کریں گی؟ انشاءاللہ ہم اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، اللہ ہمیں توفیق بخشنے والا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔